بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ محترم حاضرین، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بزرگی، برتری و بلندی اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اس کل کائنات کا حقیقی خالق، حقیقی مالک، حقیقی رازق ہے، جس نے بندوں کو محض صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کے تمام انبیاء پر درود و سلام ہو، خصوصاً جناب عربی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، کہ جن کی لائی ہوئی شریعت میرا اور آپ کے لیے صبح قیامت تک آنے والے ہر جن و انس کے لیے حصول جنت کا واحد ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر بیش بہا مخلوقات کو پیدا فرمایا، ہزاروں مخلوقات کو پیدا فرمایا، جن میں سے کچھ کو ہم دیکھتے ہیں، کچھ کو نہیں دیکھتے ہیں، کچھ ہم سے بڑے ہیں، کچھ ہم سے چھوٹے ہیں، مگر سب میں اللہ نے ہمیں بہترین مخلوق، اشرف المخلوقات قرار دیا۔ پھر ہم تمام لوگوں میں کوئی پادری ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی جین ہے، کوئی بدھ ہے، ان میں اللہ نے ہمیں خیر الامت قرار دیا کہ بہترین امت، بہترین ٹیم، بہترین جماعت اگر کوئی ہے روئے زمین پر تو وہ تم ہو، امت محمدیہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار۔ ان میں کئی ایسے لوگ ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو امت محمدیہ ہوتے ہوئے غیر مسلم ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کے آنے کے بعد کوئی بھی امت باقی نہیں ہے، سب امت محمدیہ ہیں۔ وہ دوسرے مسلک کے ماننے والے، دوسرے مذہب کے ماننے والے کیوں نہ ہوں، وہ امت محمدیہ ہے۔ تو اکثر طبقہ ایسا ہے جو اس مسلمان ہی نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو مسلمان ہے مگر صرف نام تک مسلمان ہے، کام کے مسلمان نہیں ہیں۔ جیسے نماز سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، دین کی باتوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نیک کاموں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کے کلام سے، قرآن مجید سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و فرامین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بھی ایک جماعت ہے۔ اور ایک جماعت ہے جسے آج ہم خطاب کرنے والے ہیں، یا جن کا آج موضوع ہے، وہ یہ لوگ ہیں کہ عمل کرنے والے لوگ، جو کچھ سنتے ہیں عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہتر انداز سے نمازیں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، بہتر انداز سے جو ہے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک جماعت ہے۔ ان میں بھی دو لوگ ہیں، مسلک کے اعتبار سے نہیں، کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی تبلیغی، اس اعتبار سے نہیں، اس اعتبار سے کہ عمل کرنے والوں میں دو حصے ہیں، دو جماعتیں ہیں، ایک کے اعمال قبول ہوں گے، ایک کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ کون سے مسلک کا ہے، کون سے مذہب کا ہے، یہ بحث نہیں ہے،
بات یہ ہے ایک گروہ ہے جس کے اعمال قبول ہوں گے اور دوسرا گروہ ہے جس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن حدیث پڑھنے والے ہی لوگ ہیں، ان کی نماز ہی قبول ہوگی، ان کے روزے ہی قبول ہوں گے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کسی امام کو فالو کریں گے ان کے نماز روزے قبول ہوں گے، بعض سمجھتے ہیں کسی کتاب کو فالو کریں گے ان کے نماز روزے قبول ہوں گے۔ یہ تمام لوگوں کی اپنی اپنی سوچ رکھتے ہوئے بھی ان میں بھی دو گروہ ہیں، ایک جن کے اعمال قبول ہوں گے، دوسرے جن کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ وضاحت کے ساتھ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء کو مبعوث فرمایا اس بات کا حکم دیا وما ارسلنا من رسول وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے انبیاء کو، بہت سارے رسولوں کو بھیجا اور ان کے پاس یہی وحی کی ہے کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کا مستحق صرف میں ہوں، میری ہی عبادت کی جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، عبادت کرنے والوں کے متعلق یہ موضوع ہے، تو ہر کوئی سجدہ کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے ہی کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ میرے سجدے، آپ کے سجدے، یا ہم جیسے جتنے بھی لوگ ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے سجدے کرنے کی، قرآن پڑھنے کی، سب اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ مگر ان میں بھی بعض لوگ ہیں جن کے اعمال قبول ہوں گے، بعض لوگ ہیں جن کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ اور وضاحت میں آئیے، اللہ رب العالمین نے 30ویں پارے میں سورہ بینہ میں ارشاد فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور انہیں حکم نہیں دیا جاتا ہے مگر اسی بات کا، بہت سارے احکام ہیں مگر جو اصل بات ہے جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ یہ ہے لیعبدوا اللہ، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ کیسے؟ مخلصین لہ الدین، اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے عبادت نہ کریں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب اللہ کا بندہ کوئی سجدہ کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے اللہ ہی کے لیے سجدہ کر رہا ہے، پھر کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگوں کے اعمال قبول ہوں گے، بعض کے قبول نہیں ہوں گے؟ شرط لگائی ہے مخلصین لہ الدین، اللہ کے دین کو اللہ کے لیے مخلص کرتے ہوئے۔ ہمارا عمل، نماز ہو، روزے ہو، صدقہ خیرات ہو، جو بھی ہیں، یہ کس کے لیے ہونے چاہیے؟ خالصتاً اللہ ہی کے لیے۔ ہم سجدے کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کچھ اور غرض ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے اللہ کی راہ میں سجدہ کر رہا ہے اور غرض کسی اور کو راضی کرنا ہے اللہ کے علاوہ، غرض کسی اور کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میں نیک ہوں، لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں متقی پرہیزگار ہوں۔ ہم کسی سے کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ان کو ہمارے اوپر بھروسہ ہو، تو ہم کیا بتاتے ہیں؟ دیکھو بھائی میں نمازی پرہیزگار ہوں۔ یہاں پر ایک فرق ہوتا ہے کہ عبادت اللہ کے لیے ہو رہی ہے یا دیگر لوگوں کے لیے ہو رہی ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا کلام ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، صرف خیر ہی خیر ہے اس میں، مگر اس میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال قبول ہوں گے، جن کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں، شرط کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا اگر یہ مقصد ہے کہ اس میں خالصتاً اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، یقیناً اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اگر یہ مقصد ہے، آپ بتانا چاہتے ہیں بھائی دیکھو میں آپ سے زیادہ قرآن پڑھنے والا ہوں، یا لوگ کہیں ماشاءاللہ کتنا قرآن پڑھتے ہیں، کیسا بہترین قرآن پڑھتے ہیں، مخلصین لہ الدین، دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ یہاں پر اگر ہم کسی کے دکھانے کے لیے یا کسی کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے یا یہ کہنے کے لیے کہ فلاں بندہ ماشاءاللہ بڑا نمازی ہے، ہم خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگ کہیں ماشاءاللہ فلاں بندہ کیا صدقہ خیرات کرنے والا ہے وغیرہ وغیرہ، لوگوں کی واہ کے لیے، لوگوں کی تعریف کے لیے اگر ہم کرتے ہیں تو یہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ تمام چیزیں رکھتے ہوئے
جیسے نبی نے بتایا ویسے کر رہے ہیں، جس کو دینے کا حکم دیا اس کو دے رہے ہیں، جو پڑھنے کا حکم دیا وہ پڑھ رہے ہیں، نماز جیسا طریقہ بتایا گیا وہ سب کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی قبول نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے، مگر کیا ایسا کرنا گناہ بھی ہوگا؟ ایک بندہ ہے نماز پڑھ رہا ہے، کس لیے؟ نیکی کے لیے، مگر بعد میں معلوم ہو رہا ہے کہ وہ گناہ ہو جا رہا ہے۔ کوئی آدمی نیکی کرنے کے لیے آ رہا ہے اور اسے گناہ سرزد ہو جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سابقہ قوموں کے تعلق سے ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ ہبا منصورہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں پر کچھ ریت رکھی ہوئی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو غبار وغیرہ رہتی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ جب آندھی چلتی ہے تو جو چیز وہاں پر رکھی رہتی ہے وہ باقی رہتی ہے، اڑ کر چلی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں جو سابقہ قوموں میں جن لوگوں نے عمل کیا تھا ہم نے اس کو ہبا منصورہ کر دیا، ریت کی طرح اڑا دیا، ہم نے کچھ باقی نہیں ہے۔ قیامت کے دن بھاگتے بھاگتے آئیں گے کہ ہمارے پاس بہت نیکیاں ہیں، دیکھیں گے ہبا منصورہ، کچھ باقی نہیں رہا سابقہ قوموں کا۔ اس قوم کے لیے بھی اللہ نے کہا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو اللہ کا بندہ دنیا کو چاہتا ہے، دنیا کی زینت کو چاہتا ہے، دنیا کے عیش و آرام کو چاہتا ہے، خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم اس کے اعمال کو اس کی طرف برابر کر دیتے ہیں، وہم فیہا لا یبخسون، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ الا النار، ایسے لوگوں کے لیے جو ایسے عمل کرتے ہیں، عمل کر رہے ہیں مگر ان کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ ان کے لیے صرف آگ ہے۔ وَحْبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور جو اعمال کریں گے ان کی نمازیں، روزے، صدقہ، خیرات، سب کو اللہ کیا کریں گے؟ وَحْبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، سب کو اسی جہنم میں ڈال دیں گے۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ کر رہے تھے سب کو باطل قرار دے دیا جائے گا۔ کیا سبب ہے؟ کس چیز کی وجہ سے جو ایک آدمی کو نیکی کرنے کے باوجود گنہگار کہا جا رہا ہے، اور گنہگار عام گنہگار نہیں، وہ آدمی شرک تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں لوگ جس کو شریک کرتے ہیں میرے ساتھ ان تمام لوگوں سے میں دور ہوں، بے نیاز ہوں۔ کوئی آدمی کسی لیٹے ہوئے آدمی سے، کوئی آدمی کسی بیٹھے ہوئے آدمی سے، کوئی آدمی کسی ٹھہرے ہوئے آدمی سے مجھے شریک کرتا ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ کسی بت کے پاس، پجاری کے پاس پوجا کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے ساتھ اللہ کو شریک کریں گے، تو اللہ نے کہہ دیا کہ میں ان سے بے نیاز ہوں۔ وضاحت کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، کسی نے ایسا کام کیا جس میں اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک کر لیا۔ نماز پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، سب کچھ پڑھ رہے ہیں، اشرک فیہ معی غیری، اللہ کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں اور اس لیے بھی پڑھ رہے ہیں کہ لوگ کہیں ماشاءاللہ کیا نمازی ہیں بھائی، شریک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ کہ لوگ بھی کچھ کہنا، دکھاوا کر رہے ہیں۔ اب اگر اس کا یہ معنی لیں کہ بھائی اگر مسجد میں آئیں گے نماز پڑھیں گے تو دکھاوا ہو جائے گا، نہیں ہم مسجد کو ہی نہیں آئیں گے، یہ بھی ایک فرقہ بن گیا۔ اور کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ کہتے ہیں کہ بھائی لوگوں کو دکھانا نہیں چاہیے اس لیے ہم مسجد میں نہیں آتے، ہماری عبادتوں کو چھپا کر رات میں اٹھ کر اللہ اللہ کر لیتے بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی غلط۔ اسلام نے جو راستہ بتایا ہے وہ کرنا ہے، فرض نماز پڑھنا ہے، سنن نوافل اس کے بعد کے ہیں یا اس سے پہلے کے پڑھ رہے ہیں، پڑھنا ہے، مگر آپ صبح سے شام تک مسجد میں نمازیں پڑھتے رہیں، آپ کے دل کا اللہ جائزہ لے گا۔ کوئی آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ مخلص ہیں یا نہیں ہیں، کون اس کی سرٹیفکیٹ دے گا؟ اللہ رب العالمین۔ یہ اس کا تعلق اخلاص کا اللہ کی ذات سے۔ آپ ایک سجدہ کریں اخلاص کے ساتھ کریں، اللہ آپ کو اتنا اجر عطا فرما دے گا جتنا 1000 سجدے کرنے والوں کو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے اخلاص کا تعلق دل سے رکھا ہے کہ ظاہر میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا اس کا۔ تو بتلانا مقصود یہ ہے، اللہ رب العالمین نے کہا انا اغنی الشرکاء عن الشرک، شرک کرنے والوں کے شرک سے میں دور ہوں، بیزار ہوں میں۔ من عمل عملا، جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا میری بھی رضا چاہ رہا ہے،
سب کے سامنے ابھی انشاءاللہ قریب میں رمضان آنے والا ہے، ایک اللہ کا بندہ یا ایک 3-4 اللہ کے بندے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کسی غریب خاتون کو ایک کچھ دے دیتے ہیں، بڑی تصویر لی جاتی ہے، بڑے اشتہارات ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اگر وہ اللہ کی رضا بھی چاہ رہے ہیں تو بھی شرک کر رہے ہیں۔ سوچو، پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور شرک کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں کسی کو۔ اشرک فی معی یا غیری، کیا ہے حدیث کا مطلب؟ وہ میرے ساتھ کسی کو شریک کر رہا ہے، اللہ بھی راضی ہو، فلاں بھی راضی ہو، عبداللہ بھی راضی ہو، اللہ بھی راضی ہو، عبد الرحمن بھی راضی ہو، اشرک فی معی یا غیری، ایسا عمل کر کر بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہا ہے۔ ہوتا ہے نا بھائی، ایک آدمی ایک موز دیتا ہے، فوٹو لے لیتا ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں دیں، جسے دے رہے ہیں اسے معلوم نہ ہو کہ کون دے رہا ہے۔ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خانوادے سے ہیں آپ، یعنی آپ کا سلسلہ نسب زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا، علی رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے ہیں آپ کے متعلق بتلایا جاتا ہے کہ آپ کے انتقال کے کئی دنوں کے بعد میں لوگوں نے یہ اندازہ لگایا کہ شاید جو ہمیں اناج پہنچتا تھا وہ زین العابدین دیتے تھے، کہ ان کے انتقال کے بعد اب اناج نہیں مل رہا ہے، تو ہم اندازہ لگانے کے شاید وہ ہم کو اناج دیتے تھے۔ زین العابدین رحمہ اللہ کئی لوگوں کو بتلایا جاتا ہے کہ 40 سے زیادہ گھروں کو آپ جو ہے اناج دیا کرتے تھے۔ کب دیتے تھے؟ ایک دن گئے ان کے پاس رکھ دیے، ان کے گھر کے سامنے رکھ دیے، ایک دن گئے ان کے گھر کے سامنے رکھ دیے، رات میں تاریکیوں میں رکھ دیے۔ گھر والوں کو خود کو معلوم نہیں ہے کہ اناج کون رکھ کر جا رہے ہیں، لے لیے، معلوم نہیں کون رکھ رہے ہیں، کب رکھ رہے ہیں۔ یہ عمل ہے، یہ اخلاص ہے۔ ان کے انتقال کے بعد کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ کون کر رہے ہیں۔ بعد میں لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ ان کی وفات کے بعد اگر یہ اناج بند ہو گیا تو شاید یہی تھے وہ دینے والے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تھے تو آپ اپنے مدینہ منورہ سے دور ایک گاؤں کی طرف جایا کرتے تھے، دور گاؤں کو جاتے تھے اور کچھ وقت وہاں پر لگا کر واپس آ جایا کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ خلیفہ مسلمین ہیں، تنہا تنہا جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس کے پاس جا رہے ہیں؟ تو جا کر دیکھتے ہیں تو وہ ایک چھوٹا سا گھر رہتا ہے، اس میں کچھ دیر چلے جاتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں۔ تو کچھ دنوں کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انتقال ہونے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ پھر اس مقام پر جاتے ہیں، آپ خلیفہ بن گئے، اب آپ خلیفہ ہیں عمر رضی اللہ عنہ، پھر اس مقام پر جاتے ہیں، اس گھر میں جا کر داخل ہو کر دیکھتے ہیں تو اس گھر میں ایک بوڑھی خاتون ہے۔ وہ بوڑھی خاتون آنکھوں سے معذور ہے، وہ کچھ کام نہیں کر سکتی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پر جاتے تھے، اس کے گھر کی صفائی کرتے تھے، اس کے لیے راشن مہیا کرتے تھے، جو بھی کام بن پڑ سکتا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جا کر وہاں پہنچا دیا کرتے تھے۔ تو جیسے عمر رضی اللہ عنہ وہاں پر جاتے ہیں تو خاتون آہٹ محسوس کرتی ہے اور پوچھتے ہیں کہ میرے پاس ایک آدمی آیا کرتا تھا، 3 دنوں سے وہ آدمی نظر نہیں آ رہا، کیا وجہ ہے کہ وہ آدمی نہیں آ رہا ہے؟ تو کہتے ہیں مائی، جو آدمی تیرے پاس آیا کرتا تھا وہ کبھی نہیں آئے گا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اخلاص ایسا ہوتا ہے کہ آدمی عمل کرتا ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان میں ہوتا ہے۔ وہ آپ حدیث سنے ہوں گے، قیامت کے دن 7 لوگوں کو اللہ رب العالمین عرش کے سائے میں جگہ دے گا جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ الحمدللہ سورج بہت اوپر ہے پھر بھی ہمیں گرمی ہوتی ہے، اے سی کی بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے، فین کی بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ جب سورج اتنی اوپر ہوگا ہاتھ اٹھائیں گے تو سورج لگ جائے گا، گرمی سے جس کے جتنے گناہ ہوں گے اتنے پسینے میں ہوں گے اور پسینہ کھول رہا ہوگا۔ اللہ اعلان کریں گے کہ 7 قسم کے لوگوں کو میرے پاس لاؤ۔ اس میں کون ہوگا؟ ایک ایسا آدمی ہوگا وہ اپنے بائیں ہاتھ سے خرچ کرے گا تو اس کے دائیں ہاتھ کو نہیں معلوم ہوگا کہ کیا خرچ کیا۔ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے گا، بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہوگا کہ کیا خرچ کیا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اتنی خاموشی سے خرچ کر دیتا ہے کہ اس کے دوسرے آدمی کو تو چھوڑو، اس کے خود کے پورے جسم کو تک معلوم نہیں ہوتا کہ وہ خرچ کیا، نکالے خاموشی کے ساتھ پہنچا دیا۔
جس کو جہاں تک جتنا دینا ہے اتنی خاموشی سے دے دیے کہ وہ دے دیے، نہ اس سے پہلے چرچے نہ اس کے بعد میں چرچے، خاموشی۔ تو ایسے بندوں کو اللہ عرش کا سایہ عطا کرنے والا ہے۔ تو حاضرین گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں اللہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ جو بندے ایسا عمل کرتے ہیں جس میں مجھے بھی راضی کرنا چاہتے ہیں، بعض تو کام ایسے ہوتے ہیں جس میں اللہ کی رضا کہیں دکھتی ہی نہیں ہے، بعض کام ایسے ہوتے ہیں جس میں اللہ کی رضا کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، اگر ساتھ میں کسی اور کی نگاہ میں ہم اچھے دکھ جائیں، ہم نیک دکھ جائیں، ہم دیندار دکھ جائیں، اگر یہ جذبہ ہے تو یہ حدیث ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکا ہے۔ اور ایک بات حاضرین، یہ جو اخلاص ہوتا ہے، اخلاص کا فائدہ انسان کو کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جب ابلیس کو اللہ رب العالمین نے جب ابلیس کو دنیا میں بھیج دیا، ایک ملعون کی حیثیت سے اس کو دنیا میں بھیج دیا گیا، تو اس نے قسم کھائی کہ اے اللہ تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کے سامنے سے گمراہ کروں گا، ان کے دائیں بائیں پیچھے سے ہر جگہ سے ان کو گمراہ کروں گا، اور تیرے اکثر بندوں کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں تجھے چھوٹ دیتا ہوں، ایک وقت تک کے لیے چھوٹ دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا اے اللہ میں ضرور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، سوائے الا عبادک منہم المخلصین، اس میں جو مخلص بندے ہوں گے ان کو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک مخلص بندہ، رضا الہی کے لیے جینے والا، کام کرنے والا، نمازیں پڑھنے والا۔ شیطان نے جب ہمارا وجود نہیں تھا، ہمارے باپ دادا کا وجود نہیں تھا، سیدنا آدم علیہ السلام، اس وقت اس نے کہہ دیا تیرے مخلص بندوں کو چھوڑ کر باقی جو بھی ہوں گے سب کو گمراہ کر دوں گا، مگر تیرے مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم کئی سارے کام شیطان کی وجہ سے یا شیطان کے بہکانے سے، شیطان کے وسوسے پیدا کرنے سے ہم کئی سارے کاموں سے پیچھے رہ جاتے ہیں، مگر شیطان خود جانتا ہے کہ مخلص بندے کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ مخلص بندے کو کبھی میں بھٹکا ہی نہیں سکتا، مالدار کو بھٹکا سکتا ہے، ایک عالم کو بھٹکا سکتا ہے، ایک جاہل کو بھٹکا سکتا ہے، ایک بڑے عمر والے آدمی کو بھٹکا سکتا ہے، ایک بچے کو بھٹکا سکتا ہے، ہر آدمی کو میں بھٹکانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اور وسوسے آتے بھی ہیں، اور کب تک آتے ہیں؟ بچے کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک آتے ہیں۔ مرتے وقت بھی جب سکرات کا وقت ہوتا ہے، جب آدمی بستر مرگ پر ہوتا ہے، روح اب میں نکلنے والی ہے، اس وقت بھی شیطان آ کر کہتا ہے اب تک تو جو عبادت کر رہا تھا وہ غلط ہے۔ اگر ایک موحد بندہ ہے تو اس کو آ کر کہتا ہے اب تک تو جو عبادت کر رہا تھا وہ غلط ہے، ابھی بھی چانس ہے، تیرے پاس موقع ہے، اگر اب تو پلٹ جائے تو میں تجھے جنت دے دوں گا، میری عبادت کے لیے مان لے۔ اس وقت تک آ کر بھٹکائے گا۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو موحد نہیں ہے، مشرک ہے، اسے کہے گا تو جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، اسی پر جمع رہے ورنہ تو جہنمی ہو جائے گا۔ اس وقت تک بھٹکاتا ہے شیطان، لمحہ لمحہ۔ اور شیطان کی ڈیوٹی اتنی پابندی سے ہوتی ہے، دوسری کسی کی اتنی پابندی سے نہیں ہوتی، مگر وہ بھی کہتا ہے کہ تیرے مخلص بندوں سے میں دور رہوں گا۔ تو اتنا بڑا فائدہ ہوگا مخلص بندوں کے لیے کہ وہ پہلی بار شیطان کے وسوسوں سے دور ہو جائیں گے۔ دوسرا فائدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر صحابہ سے کہا کہ تم آگ سے بچو، جہنم سے بچو۔ دعا بھی سکھائی ہمیں، مشہور دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں عذاب، جہنم کے عذاب سے بچا، آگ کے عذاب سے بچا۔ ہمیشہ دعا کرنے کا حکم دیا، تعلیم بھی دی۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچو گرچہ کے کھجور کی گٹلی کے برابر ہی کیوں نہ ہو، صدقہ کر کر۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول یہ کہہ سکتے تھے 1000 درہم خرچ کر کر، 1000 دینار خرچ کر کر بچو، یا فلاں چیز کر کر بچو۔ یہ چھوٹی چیز بتلانے کا مطلب یہ ہے، یہ چھوٹی چیز بھی اگر تم اخلاص سے خرچ کرو گے تو یہ تمہیں جہنم سے بچا سکتی ہے۔ بڑی سے بڑی چیز بھی تمہیں جہنم سے بچا نہیں سکتی اگر تمہارے اندر اخلاص نہ ہو۔ اور ایک کھجور کی گٹلی، کیونکہ کھجور کی گٹلی کا بھی فائدہ ہوتا ہے، کھجور کی جو گٹلی ہوتی ہے نا وہ بھی بے فائدہ نہیں ہوتی۔
تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے ذریعے سے بھی تم جہنم سے بچنے کی کوشش کرو۔ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کی نیت میں اگر اخلاص ہوگا تو وہ کھجور کی گٹلی بھی اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے بھی اس کو جہنم سے بچائیں گے۔ علماء سلف کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری امت کا اس میں اجماع ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد، تمام انبیاء اور رسولوں کے بعد روئے زمین پر عام انسانوں میں سب سے زیادہ افضل اگر کوئی ہے تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ پوری امت کا ایمان ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر پوری امت کے نیکیوں کو ایک ترازو میں رکھ دیا جائے، پوری امت کے ایمان کو ایک ترازو میں رکھ دیا جائے، ابوبکر کے ایمان کو دوسرے ترازو میں رکھا جائے، ابوبکر کا ایمان غالب آئے گا۔ ہزاروں کروڑوں لاکھوں لوگ، ہر زمانے کے کروڑوں لوگوں کے ایمان کو ایک طرف، ابوبکر کے ایمان کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو ابوبکر کا ایمان غالب آئے گا۔ کیوں؟ کیا سبب ہے؟ غور کیجئے۔ کیا ابوبکر کے پاس اتنا مال تھا جتنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس نہیں تھا؟ نہیں۔ کیا ابوبکر رضی اللہ عنہ اتنی عبادتیں کرتے تھے جتنی دوسرے صحابہ نہیں کرتے تھے؟ نہیں۔ کیا کوئی اور چیز تھی، اتنے روزے رکھتے تھے جتنے دیگر صحابہ نہیں رکھتے؟ نہیں۔ پھر کیا وجہ تھی؟ آپ خالصتاً، آپ کے اندر جتنا اخلاص تھا، جتنا اللہ رب العالمین کی عبادت آپ جتنے اخلاص سے کیا کرتے تھے، جتنی اللہ کی رضا آپ کی عبادتوں میں پائی جاتی تھی، دیگر صحابہ ماشاءاللہ ہر صحابی پر ہم ایمان رکھتے ہیں، کسی کی توہین یا کسی کے کم بتانے کے لیے نہیں، مگر عظمت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہ آپ کا اخلاص ایسا تھا، آپ کے اخلاص کی وجہ سے اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا کیا۔ بتلانا مقصود یہ ہے، ایک بندہ ایک اخلاص کے ساتھ اگر ایک ذرہ بھی خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو بہت بڑا اجر عطا کرتا ہے۔ اور اخلاص کے ذریعے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندے کو جو دنیاوی مشکلات آتے ہیں ان سے بھی بندہ بڑی حد تک محفوظ رہتا ہے۔ ہوتا ہے ہمیں ہر ایک کے ساتھ دنیاوی مشکلات آتی ہیں۔ دیکھیے صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے جو قومیں تھیں ان میں 3 لوگ ایک مقام سے سفر کر رہے تھے، اچانک جو ہے موسم میں تبدیلی آ گئی، بارش ہو گئی یا کچھ اور تھا، تو وہ تینوں ایک پہاڑ کی گھاٹی میں آئے رکنے کے لیے، تاکہ وہ ریگستانی ماحول میں جو ہے ان کے کپڑے پراگندہ نہ ہو، ماحول سے وہ متاثر نہ ہو وغیرہ۔ سایہ حاصل کرنے کے لیے کچھ دیر کے لیے غار میں آئے، اور اتنا زیادہ موسم بدل گیا تھا کہ ایک بڑا سا پتھر آ کر وہ غار کے منہ پر لگ گیا۔ بڑا سا پتھر ایک پہاڑ سمجھے آ کر غار کے منہ پر لگ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تینوں لوگ ہیں وہ تینوں اپنے آپ کو زندہ رہتے ہوئے موت کے قریب جاتے ہوئے دیکھیں گے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اس دور میں وہ سفر کا راستہ ہے، کسی کو پکار کر بلا نہیں سکتے، ٹیکنالوجیز بھی نہیں کہ پہاڑ کو ہٹایا جا سکے، کچھ بھی نہیں ہے، کھلے آنکھوں سے موت کو دیکھ رہے ہیں۔ اس سے بڑی مصیبت کچھ نہیں ہو سکتی کہ آدمی تڑپ تڑپ کر بھوکا پیاسا مرتا چلا جائے۔ ایسی حالت میں پہاڑ ہٹا نہیں سکتے اور اب کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ تو اس وقت ان لوگوں نے کہا کہ اگر تمہیں اب کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ تمہارے وہ عمل جو تم نے اللہ کے لیے کیے۔ ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ اے اللہ، میں لوگوں کو اپنے کام پر رکھا کرتا تھا، اجرت پر رکھا کرتا تھا، ان میں سے ایک آدمی تھا جس کو میری اجرت سمجھ میں نہیں آئی، کم دکھی، وہ آدمی چلا گیا، اس کی اجرت میرے پاس تھی، میں نے اس کی اجرت سے کچھ بکریاں خریدی، ایک بکری خریدی کئی بکریاں ہو گئے، پھر اس میں سے ایک گائے خریدی کئی گائے ہو گئی، کئی اونٹ ہو گئے، دیکھتے دیکھتے بڑا لاؤ لشکر ہو گیا، بہت بڑی جماعت ہو گئی، ریوڑ بہت بڑا زیادہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اس آدمی کو ان پیسوں کی ضرورت محسوس ہوئی، وہ آیا، اس نے کہا میرے پیسے دے دو، مثال کے طور پر 500 روپے 1000 روپے جو بھی ہیں دے دو میرے پیسے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ جتنا بھی ریوڑ نظر آ رہا ہے، اونٹوں کا، گایوں کا، بکریوں کا، سب تمہارا لے کر جاؤ، تمہارے جو پیسے تھے اس کو میں نے بزنس میں لگایا تھا، یہی اس کا نتیجہ ہے، یہ سب تمہارا ہے، لے کر جاؤ۔ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے تم مذاق اڑا رہے ہو، میں غریب آدمی ہوں، پریشان ہوں، میری قیمت دے دو، یہ کہاں اور وہ کہاں۔ آپ بھی غور کیجئے کہ ایک بکری کہاں پر ہوتی ہے، بکریوں کا ریوڑ، گایوں کا، اونٹوں کا ریوڑ کہاں ہوتا ہے۔ ایک 500 1000 کی بات الگ ہے، لاکھوں کی بات الگ ہے۔
تو آدمی کہتا ہے اے اللہ کے بندی سب لے کر جاؤ، یہ سب تمہارے مال کا ہے. بندہ بہت خوش ہو جاتا ہے اور یہ سب لے کر چلا جاتا ہے. تو بندہ کہتا ہے اے اللہ اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تاکہ تو راضی ہو جائے، اگر میں چاہتا اس کو قیمت دے سکتا تھا، جتنی قیمت دے دی، ایک 10 روپے بڑھ کے دے دیا وہ بھی خوش، 1000 روپے بڑھ کے دے دیا وہ خوش، مگر میں نے اس کے پیسے اس کو لوٹا دیے. کوئی نہیں دیکھ رہا تھا اس چیز کو، میں نے تیری رضا کے لیے کام کیا. اگر تو راضی ہے مجھ سے اور تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ کام تیرے لیے کیا ہے، اے اللہ اس کو ہٹا دے، اس چٹان کو ہٹا دے. کچھ ہٹ جاتی ہے چٹان، مگر آدمی جا نہیں سکتا تھا اس میں سے. پھر ایک بندہ کہتا ہے اے اللہ میں مالدار آدمی تھا، میرے پاس بہت مال تھا، میری چچیری بہن میرے پاس آئی مال کی ضرورت کے لیے، اشد ضرورت تھی اس کو، تو میں نے شرط رکھی کہ اگر تم میرے ساتھ مکالہ کرو گی، بدکاری کرو گی تو میں تمہیں مال دوں گا. اور وہ اتنی مجبور تھی کہ وہ راضی بھی ہو گئی. پھر جب میں بدکاری کے لیے آگے بڑھا تو اس نے مجھے تیرا واسطہ دیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈرو. میرے پاس بدکاری کرنے کا پورا موقع تھا، مگر اے اللہ میں نے تیرے لیے میں اس بدکاری سے دور رہ گیا اور میں نے اس کو مال دے دیا. اگر تو سمجھتا ہے کہ میں نے مال تیری رضا کے لیے دیا ہے، اس گناہ سے تیری رضا کے لیے بچا ہوں، اے اللہ تو اس راستے کو کھول دے. اللہ اکبر. دیکھیے غور کرنے کا مقام ہے، جہاں پر کوئی چیز نظر نہیں آتی، ہر راستہ بند ہو جاتا ہے، اخلاص کا راستہ وہاں پر کھلتا ہے، اللہ تعالیٰ چٹان کو اور ہٹا دیتے ہیں. تیسرا بندہ کہتا ہے اے اللہ میں کوئی مالدار آدمی نہیں ہوں، بکریاں چرایا کرتا تھا. بکریاں چراتے چراتے ایک دن کیا ہوا، میں دور چلا گیا چارہ لانے کے لیے. وہ دور سے آنے تک میرے والدین سو گئے. میرا معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ میں ہر دن پہلے ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا، جب وہ لوگ سیراب ہو جاتے تو بیوی بچوں کو دودھ پلایا کرتا تھا. ایک دن یہ ہوا کہ میں تاخیر سے آیا، والدین سو گئے. میں نے دودھ نکالا اور والدین کی خدمت میں رکھا اور میں بھی وہیں پر ٹھہر گیا. میں اس لیے نہیں اٹھایا کہ والدین نیند میں سو رہے ہیں. اللہ اکبر. اولاد کا والدین سے کیا رشتہ ہونا چاہیے. دیکھیے والدین سو رہے ہیں، اگر میں ان کو اٹھاؤں گا تو نیند میں خلل ہوگا، اور اگر میں نہ اٹھاؤں اور اپنے بیوی بچوں کو دودھ پلا دوں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے کہ میرے ماں باپ سے پہلے میری اولاد پی لے. آج ایسا کلچر بنتا جا رہا ہے کہ لوگ ماں باپ سے چھپا کر بچوں کو لے کر آ کر کھلاتے ہیں. تو بچے بھی دیکھتے ہیں اچھا والدین سے چھپا کر کھلانا ہے، آپ بڑے ہو جائیں گے، آپ بوڑھے ہو جائیں گے، بچے آپ سے چھپا کر ان کے بچوں کو کھلائیں گے. آپ تربیت دے رہے ہیں نا، آپ کی تربیت آپ کی اولاد ہی تو فالو کرے گی. کیسا کلچر تھا پہلے اور کیسا کلچر ہے آج. لوگ کیا کر رہے ہیں، والدین سے چھپا کر بچوں کو کھلا رہے ہیں. استغفر اللہ. بچوں کو کھلانا ایک نیکی ہے، مگر والدین سے چھپا کر. تو دیکھیے بندہ کہتا ہے اے اللہ مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ میں والدین سے پہلے بچوں کو بیوی کو کھلاؤں. میں والدین کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا، اتنا انتظار کیا کہ صبح ہو گئی. جب صبح ہو گئی تو والدین نے کہا بیٹے اتنی جاگنے کی کیا ضرورت تھی، آپ آرام کر لیتے. تو میں نے کہا نہیں، آپ سے پہلے میں کسی کو دودھ نہیں پلاؤں گا. یہ پوری رات گزری، بچے رو رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کوئی بھی ہو، ہم بھی اگر بھوک لگی باہر نکل کر کچھ کھا لیتے ہیں، برداشت نہیں ہوا. بچے رو رہے ہیں، اور آدمی اپنی بھوک برداشت کر سکتا ہے مگر اولاد کی بھوک برداشت نہیں کر سکتا. مگر اولاد کی بھوک برداشت کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ اللہ کا حکم ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. کہتے ہیں اللہ اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے، اللہ اس دروازے کو کھول دے، ہمارے لیے راستہ فراہم کر دے. اللہ اکبر. اللہ اس مقام سے ان کو راستہ عطا کرتا ہے. گویا ان کو ایک زندگی ملتی ہے، ایک زندگی اللہ رب العالمین وہاں پر ان تینوں کو عطا کرتا ہے. اور وہ زندگی ہمارے لیے نصیحت پیدا کرتی ہے کہ عمل اللہ کے لیے کرو. اپنی زندگی میں کچھ ایسے اعمال کرو کہ دنیا کی نگاہوں سے چھپ کر وہ عمل کو انجام دو، دنیا والے نہ دیکھیں اس کو. دنیا والوں سے بچ کر، ہٹ کر، چھپ کر کچھ ایسے کام کرو کہ آپ جا کر اللہ کو کہہ سکو کہ اے اللہ یہ عمل تو کم سے کم میں نے تیرے لیے کیا ہے، اللہ اس عمل کے بدلے تو مجھے جنت میں داخل کر. ایسے کچھ اعمال رکھو، جائزہ لو اپنا کہ ایسے کتنے اعمال ہم سے ہو رہے ہیں
کہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو رہے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم عمل کرتے ہیں، ہماری پوری نیت ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو، مگر لوگوں کو بھی وہ کام بڑا اچھا نظر آتا ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے، ایسا ہو رہا ہے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، اخلاص پورا ہوتا ہے مگر لوگوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جنگ تبوک میں جانا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو جنگ تبوک میں جانا ہے، 30 دن سے زیادہ کا سفر ہے، جس کے پاس جو ہے لے کر آ کر دو۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ پورا گھر کا پورا سامان لے کر آ جاتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ آدھا گھر کا سامان پورا لا لیتے ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ اتنی بھیڑ بکریاں لے کر آتے ہیں، لوگ گواہی دیتے ہیں کہ مدینہ میں قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، اتنی بھیڑ بکریاں آپ نے دی۔ اور بعض صحابہ ایسے ہوتے ہیں کچھ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، تو دینا ضروری ہے، اسلام کو تقویت پہنچانا ہے، بازار کو جاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، دن بھر مزدوری کر کر رات میں لے کر آ کر شرماتے ہوئے کہ اتنے لوگ اتنا کچھ دے رہے ہیں، میں دوں گا تو کیا ہوگا، شرماتے ہوئے 2 مٹھی کھجور لا کر اللہ کی رسول کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو دینے والے اس طرف دے رہے ہیں، سائڈ میں کنارے میں کھڑے ہو کر منافق یہ دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لا کر دے رہے ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ لا کر دے رہے ہیں، بہت کچھ لا کر دے رہے ہیں، تو یہ دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے اوپر یہ کمنٹ، اب جب یہ 2 پسو لا کر دے رہے ہیں کھجور، تو ان سے کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے 2 پسو کھجوروں کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے منافق قرار دے دیا، ایسے لوگ نہیں۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم پبلک میں کوئی کام کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، وہ کر دیتے ہیں، نیت اللہ کی رضا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ایسے کام کرنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں، اخلاص کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگوں میں اس کام کو کرنے سے رک جائیں۔ ایک مرتبہ ایسے ہی کسی ایک مسجد کو پینٹ کرنے کی ضرورت تھی، مثال دے کر میں بتا رہا ہوں، پینٹ کرنے کی ضرورت تھی، کچھ خرچہ تھا، تقریباً 15,000 20,000 کا کچھ خرچہ تھا، ایک آدمی تو نہیں کر سکتا، تو اعلان کرنے والوں نے اعلان کیا کہ بھائی ہم میں سے جو بھی حصہ لیں گے، اللہ کا گھر ہے، اللہ اجر عطا کرنے والا ہے، لہذا آئیے آگے بڑھیے۔ سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آگے نہیں بڑھ سک رہے ہیں۔ اس میں ایک بندہ اٹھتا ہے، میں اپنے والدہ کے نام سے 1,000 روپے لکھا رہا ہوں، پیچھے پیچھے دیکھتے دیکھتے 5 منٹ میں پورے پیسے جمع ہو گئے۔ یہ اخلاص ہے۔ ایسے وقت میں اگر کچھ دکھا کر عمل کرنا ہے، کچھ دکھا کر عمل کریں، مگر چھپا کر عمل کرنا زیادہ افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن بہت سارے لوگوں کی میں سفارش کروں گا، کیونکہ بڑا طبقہ ہوگا جو بغیر نبی کی سفارش کے جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری سفارش کے مستحق، بہت زیادہ مستحق، سب سے پہلے جو مستحق ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ مخلص لوگ، جن کے اندر اخلاص ہوگا۔ ہاں یہ بات یہاں پر معلوم ہوتی ہے کہ اخلاص رہنے کے باوجود بھی نیکیاں کم پڑ سکتی ہیں، اللہ کے رسول ان کی سفارش کریں گے۔ سب سے زیادہ مستحق نبی کی سفارش کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جن کی سفارش کریں گے یہ مخلص لوگ ہوں گے۔ اور حاضرین، اگر یہ اخلاص نہ ہو، بڑے بڑے اعمال ہم انجام دے رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اسلام میں، اسلام لانے کے بعد سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ صحابہ نے جب اللہ کے رسول سے پوچھا کہ بتائیے سب سے بڑا عمل کون سا ہے، تو جب اللہ کے رسول ہجرت کر رہے تھے تو کہا ہجرت کرو، جب اللہ کے رسول جنگ کر رہے تھے تو کہا جنگ کرو، جب جنگ کے لیے مال کی ضرورت تھی تو کہا مال دو اللہ کی راہ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے والوں کو کہا کہ تمہارے سابقہ تمام گناہ معاف ہو گئے۔ حدیث ہے کہ جس نے بھی اللہ کے لیے ہجرت کی ان کے سابقہ تمام گناہ معاف ہو گئے، اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں تلوار لے کر گھر سے نکل جاتا ہے، لڑتا ہے، خون اس کے جسم سے رس کر جو ہے جیسے ہی زمین پر گرتا ہے، اس کے گرنے سے پہلے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن جنتیوں کے لیے وہ سوال جواب ہو رہے ہوں گے، ہر آدمی سے، جنتی جہنمی سے، سب کو روک کر سوال جواب کیے جا رہے ہوں گے۔ یہ جو مجاہدین کا لشکر ہوگا یہ نکل کر اللہ کی جنت کی طرف چلے جائیں گے، دستک دیں گے فرشتوں کو، تو فرشتے پوچھیں گے کون ہے بھائی، کون دستک دے رہے ہیں؟ تو یہ مجاہدین جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے تھے وہ لوگ کہیں گے ہم سے پوچھتے ہو ہم کون ہیں؟
ارے ہم وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنا خون بہایا کرتے تھے، اپنی جان کو اپنی ہتھیلیوں میں لے کر نکل جایا کرتے تھے، ہم اللہ کے مجاہد ہیں، اللہ کے شہید ہیں۔ فرشتے کہیں گے آؤ، تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، پہلے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، بعد میں حساب و کتاب کے بعد کچھ وقت بعد، کچھ عرصے بعد، کچھ مہینوں بعد، کچھ سالوں بعد دوسرے لوگ داخل ہوں گے۔ تو معلوم ہوا ہجرت کرنا یا جہاد کرنا یا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، عثمان رضی اللہ عنہ، مجلس بیٹھی ہوئی ہے تمام صحابہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کون ہے جو اللہ کی راہ میں 100 اونٹ دے، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ عثمان رضی اللہ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں، جنتی ہو گئے۔ پھر پوچھتے ہیں، پھر کہتے ہیں میں، پھر پوچھتے ہیں، پھر کہتے ہیں میں۔ ایک ایک مجلس میں 3 4 مرتبہ عثمان رضی اللہ کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی، یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی وجہ سے۔ اتنا بڑا عمل، اسلام کو تقویت پہنچا رہے ہیں، مسلمانوں کو تقویت پہنچا رہے ہیں۔ مگر غور کرنے کا مقام ہے، کل قیامت کے دن سب سے پہلے جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ ایسے ہی 3 کام کرنے والے ہوں گے، اللہ کی راہ میں لڑ کر شہید ہو رہے ہیں پھر بھی جہنمی۔ کیسے؟ سب سے پہلے اللہ رب العالمین قیامت کے دن مجاہد کو بلائے گا، پوچھے گا میں نے تجھے بازو دیے تھے، طاقت دی تھی، ہمت دی تھی، حوصلہ دیا تھا، تلوار دی تھی، کیا کیا؟ کہے گا اللہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، کئیوں کو مارا اور مر بھی گیا۔ اللہ کہے گا نہیں، کذبتا، جھوٹ بول رہا ہے، قاتلتا لأنک تقال انک جریون، تو نے اس لیے قتال کیا، جہاد کیا کہ لوگ کہیں اور کیا لڑ رہے ہیں بھائی، ماشاءاللہ کیا طاقت ہے بھائی ان کے پاس، کیسے لڑ رہے ہیں، دیکھو کیسے دشمنوں کی صفوں میں چلے جا رہے ہیں۔ فقط قیل، تو تیری جو نیت تھی وہ ہو گئی۔ ثم امر به فصحب على وجهه حتى القي في النار، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے لے جاؤ جہنم میں، پیر پکڑیں گے، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ کتنا بڑا کام کیا بھائی، جہاد کیا، سب سے پہلے جنت میں جانے کا عمل کر کر سب سے پہلے جہنم میں چلے جا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ یہاں بھی تلوار اٹھائے، وہاں بھی تلوار اٹھائے، وہ بھی شہید ہوئے، یہ بھی شہید ہوئے، دونوں شہید ہوئے۔ فرق کہاں پر آ گیا؟ اخلاص، نیت۔ ہماری نیت کیا ہے؟ ہم رضائے الہی کے لیے تلوار اٹھائے ہیں یا لوگوں کی رضامندی کے لیے اٹھائے ہیں؟ دوسرے آدمی کو اللہ بلائیں گے، پوچھیں گے بتاؤ میں نے تمہیں مال عطا کیا تھا، مال کے ذریعے سے تم نے کیا عمل انجام دیا، کیا کیا؟ تو بندہ کہے گا اللہ جو تو نے مال دیا تھا میں نے وہ مال تیری راہ میں خرچ کیا، کئی مسجدیں بنائیں، کئی ادارے بنائے، کئی خیر کے کام کیے، یہ کیا وہ کیا۔ اللہ کہے گا جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ کام تو نے اس لیے کیا کہ لوگ کہیں کتنا بڑا سخی ہے بھائی، ماشاءاللہ کیا خیر کے کام کرتا ہے، کتنا بڑا جذبہ ہے، دیکھو لوگوں کی واہ واہ تھی، ہو گئی۔ ثم امر به فصحب على وجهه حتى القي في النار، مال دے کر جہنم میں جا رہے ہیں۔ معلوم ہوا بعض بدنصیب ایسے ہوتے ہیں جو نیکیاں کر کر جہنم میں چلے جاتے ہیں، بعض بدنصیب ایسے ہوتے ہیں جو بڑی بڑی نیکیاں کر کر جہنم میں چلے جاتے۔ تیسرا آدمی وہ مہاجر نہیں، عابد آدمی، عبادت کرنے والا، اللہ رب العالمین پوچھیں گے علم والا، علم والا، اللہ رب العالمین پوچھیں گے کہ میں نے تجھے علم دیا تھا، تو نے کیا کیا اس کے ذریعے سے؟ قاری قرآن تھا، حافظ قرآن تھا، عالم دین تھا، بتا کیا کیا؟ کہے گا اللہ میں نے فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ اللہ رب العالمین کہے گا جھوٹ کہہ رہا ہے، مقصد تیرا یہ نہیں تھا کہ دین بلند ہو، دین کا نام بلند ہو، دین کا کام بلند ہو، مقصد یہ تھا لوگ کہیں ماشاءاللہ کیا عالم ہے، کیا قرات ہے، کیسے پڑھتے ہیں، کیا تقریر کرتے ہیں، سبحان اللہ کیا انداز ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ فقط قیل، یہ باتیں ہو گئی، جو تم لوگوں سے چاہ رہے تھے وہ تمہیں مل گیا۔ یہ ٹکڑا بیان کر کر صحابہ رونے لگتے ہیں، جن کو اللہ نے کہہ دیا تم جنتی ہو، سٹیمپ لگ گیا، ٹھپا لگ گیا کہ تم جنتی ہو، وہ لوگ رونے لگ جاتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو علم دیا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اتنے متقی، اتنے پرہیزگار ہمارے صحابہ، نیکیاں کر کے رونے والے، آج ہم
نیکیاں کرنا ایک بڑا شاخ مسئلہ ہے۔ پھر اس کے بعد میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں نیک کہیں، عالم کہیں، مجاہد کہیں، خرچ کرنے والا کہیں، وغیرہ وغیرہ، تو سوچیے ہم کس مقام پر ہیں، صحابہ کس مقام پر ہیں۔ اور آج امت میں ایک اور بھی ایک نئی فکر پیدا ہو رہی ہے کہ ایک آدمی اگر نماز پڑھتا ہے اس طرح سے کہ میں نماز پڑھنے والا ہوں، وہ بے نمازی ہے۔ رویے میں بتاتے ہیں تم کہاں نماز پڑھے جی، نماز تو ہم پڑھے۔ قرآن پڑھنے والا ہے تو لوگوں کو ایک ایسے فیل کرتا ہے، ایسے بتاتا ہے لوگوں کو کہ تم مومن کہاں سے جی، مومن تو ہم قرآن پڑھنے والے، ہم دیندار ہیں۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ تم ان کے دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہو، ان کے دکھانے کے لیے قرآن پڑھ رہے ہو، ان کے دکھانے کے لیے نیکیاں کر رہے ہو، یا رضا الہی کے لیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کسی کے تعلق سے ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ رات میں اٹھ کر تہجد پڑھ رہے تھے۔ تہجد پڑھ کر جب فجر کا وقت ہو گیا، فجر کی نماز پڑھ کر فرزند اپنے والد سے کہتے ہیں کہ ابا جان کیسے لوگ ہیں، تہجد کا پورا وقت گزر گیا مگر کوئی اٹھے نہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ وہ لوگ پوری رات سو کر بغیر کسی کی برائی کیے پوری رات سو کر محفوظ ہو گئے، اور تم نمازیں پڑھ کر پوری نمازیں ادا کرنے کے بعد ان کی برائی کر کر تم گنہگار ہو گئے۔ اس سے بہتر تو تھا کہ تم نمازیں ہی نہیں پڑھتے، سو جاتے تو تمہارے نام اعمال میں گناہ لکھے نہیں جاتے۔ نیکیاں کر رہے ہو دوسروں کو حقیر مت جانو، اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرو، خالصتاً اللہ کے لیے نیکیاں کرو، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ دکھاوا کرنا ہے، اللہ کو دکھاؤ، راتوں میں اٹھو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، روزے رکھو، نمازیں پڑھو، جو کر رہے ہیں کرو خالصتاً اللہ کے لیے، کسی اور کی رضامندی مطلوب نہ ہو۔ لہذا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں مخلص بنائے، ہمیں عبادتیں کرنے والا بنائے، اور عبادتوں کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں دین کا داعی بنائے، اللہ ہمیں مال عطا کرے اور اس مال کو اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں علم عطا کرے اور اخلاص کے ساتھ اس علم کو لوگوں میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی جانوں کو، اپنی مالوں کو، اپنے وقت کو، ہماری ہر چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مومنانہ زندگی دے، مومنانہ موت عطا فرمائے، اور قیامت کے دن جنتیوں میں اللہ ہمارا شمار فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔